کہ ایک جانب کے جی وزیر اعظم تو بے اختیار ہیں، ان سے بات کیا کریں، پھر کہتے ہیں کہ جی منصب سے منصب کی ملاقات، پھر ساتھ ہی ساتھ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ہم پہ مسلط نہ کیے جائیں. ایک جانب وہ اسد کیسر صاحب نیشنل ایکشن پلان کو مانتے بھی ہیں. تو یہ کیا سمجھا جائے اس ساری چیز، اس کا کیا آپ کیا مطلب نکالتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بنیادی طور پہ بات ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کی اگر آپ جڑ کو پکڑیں تو اس کی جڑ آتی ہے وہاں سے جہاں سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روپیہ جو ہے وہ گر گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جنرل باجوہ کیا کر رہے ہیں. یہ بنیاد سوچ جو ہے نا وہاں سے آتی ہے، کیونکہ یہ خود جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، تو یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ باقی بھی سارے ایسے ہی ہوں گے ہمارے جیسے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے اور آپ واقعی بڑے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. آپ ان کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، اور یہ آپ کے لیڈر نے ہمیشہ کیا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف، کیونکہ وہ ادھر سے شارٹ کٹ کے تھرو جو ہے حکومت میں آنے کا ایک ان کو ہے خواہش، ماضی میں بھی ایک دفعہ پوری ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں دوبارہ بھی ہو جائے گی. تو یہ اس کا سارا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اس ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بہت عرصے سے، جو یہ جب لاہور جا کے انہوں نے تماشے کیے، کبھی یہ اسلام آباد میں تماشے کرتے ہیں، کبھی یہ کراچی جا کے تماشے کرتے ہیں، یہ افسوسناک ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں ہوا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ جیل گیا ہے. یہاں پہلے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے بہت ظلم کیے ہیں، جب آپ کی حکومت تھی آپ نے شروع کیے ہیں بہت سارے ایسے معاملات جو پہلے نہیں تھے اس ملک میں. تو اب جب آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آئے ہیں اور معاملہ گھوم گیا ہے تو اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ہمارے ساتھ وفاق بڑا ظلم. وفاق آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا. وفاق آپ کو اتنے ہی پیسے دیتا ہے جتنے 18ویں ترمیم میں پنجاب کو ملنے ہوتے ہیں، جتنے آپ کو ملنے ہوتے ہیں. آپ کے وہاں پہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں. تو بھئی اس میں کسی اور کا قصور تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں 2200 ارب روپے کا بجٹ ہے خیر پختونخوا کا، 2200 ارب روپے کے بجٹ کے اندر اگر آپ ان کے پروجیکٹس نکال کے دیکھیں تو ان کا تیسرا بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفارمر لگائیں گے. ٹرانسفارمر چند ارب روپے کے ٹرانسفارمر لگانا ان کا تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے. ایک ہاسپٹل چلے ٹھیک ہے، وہ تو خیر بتا دیں وہ تو خیر جو انہوں نے بنایا ہو. جی آئی گیٹ اٹ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ لیٹس ریپ اپ دی ڈیبیٹ. وہ تو آپ کے ایم این ایز لگاتے ہیں، تو مطلب آپ کے ایم این ایز فنڈ چوری کرتے ہیں. مجھے پتا ہے وابدہ وفاق کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹرانسفارمر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نہ لگائیں نا ٹرانسفارمر. پروگرام میں بات صرف اتنی سی ہے. لیٹس ریپ اپ دی ڈیبیٹ.